اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 198 تا 199 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہنواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے شاہنواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 198 اور 199 کی تلاوت کی گئی۔ اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اور اگر تم انہیں صحیح راستے کی طرف بلاؤ تو وہ سنیں گے بھی نہیں۔ وہ تمہیں نظر تو اس طرح آتے ہیں جیسے تمہیں دیکھ رہے ہوں، لیکن حقیقت میں انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، درگزر کا رویہ اپناؤ اور لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور جاہلوں کی طرف دھیان نہ دو۔ اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح۔ کفار مکہ حضور علیہ السلام کو ڈرایا کرتے تھے کہ آپ ہمارے دیوتاؤں کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں کہ ان میں کچھ بھی طاقت نہیں، اسی وجہ سے ہمارے دیوتا آپ کو معاذ اللہ سزا دیں گے۔ یہ آیتیں اس کے جواب میں دی جا رہی ہیں۔ کچوکے سے مراد وسوسہ ہے۔ اس آیت نے ہر مسلمان کو یہ تعلیم دی ہے کہ جب کبھی شیطان دل میں کوئی برے خیال وسوسہ ڈالے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اس بات کا ذکر خاص طور پر درگزر کا رویہ اپنانے کے سلسلے میں کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں درگزر کرنے کی فضیلت ہے وہاں بھی اگر شیطانی اثر سے کبھی کسی کو غصہ آ جائے تو اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے پر ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے قصوروار کو معاف کر دینا چاہیے۔ حضرت آئینہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل فرمائی تو حضور علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اس کا کیا مقصد ہوا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ حکم آپ کو دیتا ہے کہ جو تمہاری ذات پر کوئی زیادتی کرے تو اسے معاف کر دو، جو تم کو نہ دے تم اس کو دو، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑ لو۔ اسی مضمون کے حدیث سے متعلق ابن عامر کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام سے ملاقات کے لیے گیا، میں نے آپ کا ہاتھ تھام لیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین عمل مجھے فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عقبہ بن عامر، جو تم سے ہمدردی نہیں کرتا تم اس سے ہمدردی کرو۔ اللہ اکبر۔ جو تم کو محروم رکھتا ہے تم اس کو عطا کرو، اس کو محروم نہ رکھو۔ جو تمہاری ذات سے متعلق زیادتی کرے تم اس سے درگزر کرو اور اس کو بخش دو، یعنی معاف کر دو، اور نیک کاموں کی رہنمائی کیا کرو اور جاہل لوگوں سے انجان بن جاؤ۔ عرف کے معنی معروف کے ہیں۔ صحیح بخاری میں آیا ہے کہ آئینہ اپنے بھتیجے حر بن قیس کے ہاں آ کر ٹھہر گیا۔ حر بن قیس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درباری آدمی تھے۔ وہ قرآن کریم کے ماہر تھے اور قاری علماء حضرت عمر کی مجلس مشاورت کے رکن تھے۔ یہ علماء جو جوان بھی تھے
اور बूढ़े भी अनीबा ने अपने भतीजे से कहा कि ए भतीजे, तुम अमीरुल मोमिनीन के पास रसूख हासिल रखते हो, अमीर से इजाज़त ले लो कि मैं इनसे मिल लूँ। तो हुर ने अनिया के लिए इजाज़त हासिल की और हज़रत उमर ने हाज़िरी की इजाज़त दे दी। जब अनिया अमीरुल मोमिनीन से मिलने के लिए कहने लगे तो इब्न खत्ताब इब्न खत्ताब, तुमने हमको काफ़ी रुपया नहीं दिया, हमारे साथ आदल से काम लिया। आदल का नाम सुनकर हज़रत उमर गज़बनाक हो गए। अल्लाह अकबर। और करीब था कि आइना को मार बैठें तो हुर कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह ताला ने आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया है कि माफ़ कर दिया करो और नेक कामों का मशवरा दिया करो और जाहिलों से एराज़ यानी कि उनसे दूर रहो, और ये तो जाहिल हैं। अल्लाह ताला की कसम, जब उमर के आगे ये आयत तिलावत की गई तो वो वहीं रुक गए, कोई अक़ूबत नहीं आई। वो किताब अल्लाह के बड़े वाकिफ़कार थे। सिर्फ़ बुखारी ने इसकी रिवायत की है। मरवी है कि सालिम बिन अब्दुल्ला का गुज़र अहले शाम काफ़िला से हुआ। काफ़िले में घंटियाँ बज रही थी तो कहा कि घंटियाँ बजाना ममनू है, कुफ़ार मंदिर में घंटी बजाते हैं। तो अहले काफ़िला ने कहा, इस बारे में हमें तो तुमसे ज़्यादा मालूमात हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।